قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کے سارے لوگوں کو اکٹھا کرے گا، حشر کے میدان میں سارے کے سارے لوگوں کو جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا۔ جتنے بھی دنیا کے اندر لوگ آئے تھے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جمع کرے گا۔ یہودی بھی آئے گا، اس کے بعد نصارہ بھی آئے گا، مسلمان بھی آئے گا، سناتن دھرم کے ماننے والے بھی آئیں گے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ تھے سارے کے سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سارے کے سارے لوگ جمع ہوں گے حشر کے میدان میں۔ اس کے بعد فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، کمزور لوگ جو دنیا کے اندر نیتاؤں کی بات مانا کرتا تھا، جو دنیا کے اندر نیتاؤں کے پیچھے پیچھے چلتا تھا، وہ کمزور لوگ آئیں گے۔ فقال الذین استکبروا، کمزور لوگ آئیں گے۔ کب آئیں گے؟ استکبروا، اور وہی لوگوں سے کہا جائے گا، نیتاؤں سے کہا جائے گا انا کنا لکم تبعا فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، انا کنا لکم، بے شک کہ ہم تمہارے پیروکار تھے، ہم تمہارے تابعدار تھے، ہم دنیا میں تمہارے نقش قدم پر چلتے تھے، جو بھی تم بات کرتے تھے ہم تمہارے پیچھے پیچھے جاتے تھے۔ تم کہا تھا وہاں پہ آتش بازی کر کے آؤ، ہم وہاں پہ آتش بازی کیا تھا۔ کہا تھا اس دیوار کے اوپر، اس نام کے اوپر ووٹ دینا، یہ لکھ کے آؤ، وہ بھی ہم لکھ کے آئے تھے۔ کیا مطلب؟ نماز کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر 500 روپیہ کے لیے، 1000 روپیہ کے لیے، 2000 روپیہ کے لیے، 5000 روپیہ کے لیے ہم اپنے ایمان کو برباد کر دیا تھا، اللہ کو بھلا دیا تھا، نبی کو بھلا دیا تھا، آخرت کو بھلا دیا تھا۔ تمہارے اتنے پیروکار ہو چکے تھے، تمہارے نقش قدم پر چلتے تھے، آج تم کیا انا من عذاب اللہ من شیء، کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے مجھے بچا سکتے ہو؟ کہے گا وہ لوگ، نیتا لوگوں سے کہے گا، جنتا لوگ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ انا کنا لکم تبعا، بے شک کہ دنیا کے اندر ہم تمہارے تابعدار تھے، ہم تمہارے نقش قدم پر چلتے تھے، ہم تمہارے بات کے اوپر عمل کرتے تھے۔ اب ذرا مہربانی کر کے برائے مہربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرو، کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچاؤ۔ جب وہ لوگ اس طرح گڑ گڑاتے ہوئے بھیک مانگیں گے، نیتاؤں سے کہیں گے، تو نیتا لوگ جواب کیا دے گا؟ سنیے، قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، ضرور اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت دیتا تو تم کو بھی ہدایت دیتے۔ اے میرے بھائیوں، نیتاؤں کے پیچھے پیچھے چلنے والوں، مچیل نکالنے والوں، نیتاؤں کے چمچا گیری کرنے والوں، ذرا سن لو، میں ووٹ کے خلاف نہیں بات کرتا ہوں، الیکشن کے خلاف نہیں بات کرتا ہوں، آپ ووٹ دیجئے، منع نہیں کرتا ہوں، لیکن ٹائم مت نکالنے ان کے لیے، ان کے پیچھے پیچھے مت بھاگیے، کیونکہ قیامت کے دن آپ کو پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں آپ کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑاتے ہی دعا کرو گے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری دعا نہیں سنے گا۔ یہی تو بات اللہ تعالیٰ کہتا ہے، قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، وہ نیتا لوگ کہیں گے جنتا سے جو ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، جو زندگی کو برباد کر دیا تھا، ان سے کہیں گے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتا تو آپ لوگوں کو بھی ہدایت دیتے، آپ لوگوں کو ہدایت دیتے۔ اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں دیا ہے، اسی لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ لو ہدانا اللہ لہدیناکم سواء علینا، آج برابر ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے، اجزعنا ام صبرنا، ہم صبر کریں یا گڑ گڑائیں یا بھیک مانگے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، دعا کریں، آج ہماری کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ ما لنا من محیص، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ آج تمہارا باپ بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا پائے گا، آج تمہارے ماں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا پائیں گے، آج منتری بھی نہیں بچا پائیں گے، ایم ایل اے بھی نہیں بچا پائیں گے، سرشٹر منتری بھی نہیں بچا پائیں گے، ایم ایل اے بھی نہیں بچا پائیں گے، نیتاؤں بھی نہیں بچا پائیں گے۔ آج کوئی کسی کی بات نہیں چلے گی، آج اللہ کی بارگاہ میں کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد شیطان کا جواب بھی دیکھیے، شیطان کیا کہتا ہے، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، وقال الشیطان، اس وقت شیطان کہے گا جب اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا فیصلہ کر دے گا،
جس کے نصیب میں جنات ہے وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جس کے نصیب میں جہنم ہے وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ جب فیصلہ ختم، یہی انتم فیصلہ ہے، اور فیصلہ ہونے والا نہیں، بدلنے والا نہیں، رد بدل ہونے والا نہیں ہے۔ اس وقت شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ کا وعدہ سچ ہے، شیطان کہے گا اس وقت۔ اور کب جھگڑ رہے ہوں گے؟ جہنم میں جھگڑ رہے ہوں گے، جہنم میں جھگڑا کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہوں گے، اور کہہ رہے ہوں گے آج اگر تمہاری بات نہیں سنتے تو ہم جنت میں چلے جاتے۔ کتنے لوگ ہم اپنے ایمان کو برباد کر چکے، صرف 500 روپیہ کی وجہ سے، 1000 روپیہ کی وجہ سے آج ہمارے پاس کوئی 500 روپیہ 1000 روپیہ کی وجہ سے ایمان بھی برباد ہو چکے۔ ایمان کا ہم پرواہ نہیں کرتے۔ ایمان یہ سب سے بڑی دولت ہے قیامت کے دن۔ نیکی تو ہی آپ کو جنت میں لے جائے گی، کون سی چیز آپ کو جنت میں لے جائے گی؟ تو شیطان تو وہی کہتا ہے ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ اللہ تعالیٰ پورا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ وہ وعدہ کو پورا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ وعدہ کیا تھا اگر شرک نہیں کرو گے، اگر نماز پڑھو گے، اگر شراب نہیں پیو گے، شباب کے تم جوا نہیں کھلو گے، تو ان سارے گناہوں کے بچنے کی وجہ سے ہم تم کو جنت میں ضرور ڈالیں گے، ہم تم کو جنت دیں گے۔ تم نیتاؤں کے پیچھے مت بھاگو، شرک مت کرو، بدعات مت کرو، کبیرہ گناہ مت کرو، صغیرہ گناہ مت کرو، فلم دیکھا مت کرو، تصویر ننگے تصویر مت دکھا کرو، ضرور ہم تم کو جنت میں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا تھا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ وعدہ پورا کر رہا ہے۔ اور میں نے بھی وعدہ کیا تھا فخلفتکم، میں اپنے وعدہ کو پورا نہیں کر رہا ہوں، میں خلاف کر رہا ہوں۔ آستہ دیتے ہی نا، بھروسہ دیتے، یقین دیتے، یقین دلاتے، یہ کر کے دیں گے، وہ کر کے دیں گے، فلاں چیز کر کے دیں گے، اور جب الیکشن ختم ہو جاتا ہے کوئی خبر نہیں، اپنے اپنے گھر میں گھس جاتا ہے، جنتا کے بارے میں نہیں سوچتے۔ کیا نقشہ کھینچا اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے اندر۔ میرے بھائیوں غور کیجیے اس آیت کے اوپر۔ اس کے بعد کہتا ہے فخلفتکم ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم، جب گڑ گڑاتے ہوئے نیتاؤں کے پاس جائیں گے، پیروکار لوگ جائیں گے، اس کے پیروی کرنے والے، چمچا کرنے والے، اس کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ جب جائیں گے، کمزور لوگ جائیں گے، تو اس کے بعد ان لوگ کو جواب دیا جائے گا۔ کیا جواب دے گا؟ وہ نیتا لوگ کہیں گے کہ آج ہم تمہارے کچھ بھی نہیں کر سکتے، الا ما کان علی علیکم من سلطان، ہمارے پاس کوئی زباب، ہمارے پاس کوئی زور و دباؤ نہیں تھا، کوئی دباؤ نہیں تھا، ہم نے صرف تم کو بلایا تھا آ جاؤ، تم آ گئے تھے، کوئی دباؤ نہیں تھا ہمارے اوپر، کوئی دلیل بھی نہیں تھی، کوئی پروف نہیں تھا۔ تم نے سوچا نہیں کہ یہ دعوت دے رہا ہے ہم کو، ان کے اس دعوت کے اوپر کیا ان کے اوپر یہ دلیل ہے کہ نہیں، یہ بات کتنی سخت ہے، یہ تم نے نہیں سوچا تھا۔ کیا معنی رکھتے اس بات کے اوپر؟ تم نے تو یہ نہیں سوچا تھا۔ اس کے بعد کہتا ہے میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں تھی، ہم نے تم کو بلایا تھا الا ان دعوتکم فاستجبتم، اور تم نے ہماری دعوت کو قبول کیے تھے۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج تم ملامت مت کرو، آج تم اپنے آپ کے اوپر دیکھو، اپنے اوپر جھانک کر دیکھو، آج ہمارے اوپر الزام مت لگاؤ کہ نیتاؤں کی وجہ سے ہم جہنم میں جا رہے ہیں، یہ مت کہو، لیکن یہ کہو کہ ہم اپنے نفس پر ظلم کیا تھا، ہم اپنے پیر کے اوپر کڑھاری ماری تھی، تم یہ کہو، آج ہمارے اوپر الزام مت لگاؤ، تو یہ کہا جائے گا۔ میرے بھائیوں ذرا سوچئے، غور کیجئے، اس وقت جب جہنم میں جھگڑا کر رہے ہوں گے تو کیا حال ہوگا، اس دن کیا حال ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بھیک مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو یہی کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔
جب ان میں سے کسی ایک کے پاس موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، جب موت آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑاتے ہوئے بھیک مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اے اللہ اس کائنات کے اندر ہمیں تو بھیج دے، اے اللہ جہاں سے ہم آئے تھے اس کائنات کے اوپر تو ہمیں بھیج دے تاکہ لعلی اعمل صالحہ، اچھے کام کر کے آئے، نیک کام کر کے آئے، نماز پڑھ کے آئے، نیتا کے پیچھے مت بھاگیں گے، اے اللہ ہم شرک نہیں کریں گے، اے اللہ ہم بدعت نہیں کریں گے، اے اللہ ہم شراب نہیں پیئیں گے، اے اللہ کائنات کے اندر تو ہمیں بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ کا جواب تو دیکھیے میرے بھائیوں، کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ نارے بندہ تو ایسا ہونے والا نہیں ہے، کبھی بھی نہیں، کلا کبھی بھی نہیں، قطع نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ کلا کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، نیور۔ اللہ تعالیٰ موقع نہیں دے گا میرے بھائی۔ مرنے کے بعد جو انسان چلا جاتا ہے دوبارہ لوٹ کے نہیں آتا ہے، بہت پچھتائے گا قیامت کے دن، لیکن پچھتانے سے کچھ فائدہ نہیں ملے گا۔ میرے بھائیوں اگر اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، اگر اپنی زندگی کو اچھی بنانا ہے تو اس کائنات کے اوپر اپنی زندگی کو اچھی بناؤ، کیونکہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی وقت نہیں دے گا۔ تم شیطان کے بہکے میں پڑی ہوئی ہو، شیطان تو یہی چاہتا ہے، قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان کہا تھا اے اللہ تو نے جس طرح مجھے تیرے رحمت سے بے دخل کر دیا ہے، جنت سے نکال دیا ہے، میں تیرے بندے کو گمراہ کر دوں گا، میں تیرے بندے کو کوئی بھی کسر نہیں چھوڑوں گا، میں تیرے بندے کو گمراہ کر دوں گا، سیدھی راہ سے ہٹا دوں گا، میں تیرے بندے کے اوپر ہاتھ دھو کر پڑ جاؤں گا۔ اس کے بعد قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، ان کے سیدھے راہ کے اوپر بیٹھ جاؤں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اے اللہ اس کے بعد میں تیرے بندے کے پاس آؤں گا، اس کے داہنے طرف سے بھی آؤں گا، اس کے بائیں طرف سے بھی آؤں گا، اس کے سامنے سے بھی آؤں گا، اس کے پیچھے سے بھی آؤں گا، چاروں طرف سے میں تیرے بندے کے پاس آؤں گا اور ان کو گمراہ کر دوں گا، اس کو تیرے راستے سے ہٹا دوں گا، اس کو جہنم بنا دوں گا۔ شیطان نے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، تو میرے بھائیوں گڑ گڑاتے ہیں بھیک مانگیں گے اللہ کی بارگاہ میں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے بھیک نہیں سنیں گے، ایک بھی بات نہیں سنیں گے۔ اسی لیے تو کہا گیا کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ بندہ ایسا تو ہونے والا نہیں ہے، آج تم جتنا بھی گڑ گڑاؤ، جتنا بھی تم آج جتنی بھی دعا کرو، آج تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی، آج کوئی بھی تمہارے ٹل مٹل نہیں چلے گا۔ اس کے بعد جب قیامت کا سر پھونکا جائے گا تو بھائی تو تمام کے تمام رشتے ناتے ختم ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے دلی دشمنی بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو یہی نقشہ کھینچ رہا ہے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ واخی وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم انذہ کلا انہا لظی۔ جہنم والے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے اے اللہ میں داؤں پہ لگا دیتا ہوں، اے اللہ تو میری ماں کو جہنم میں دے دے مجھے بچا لے، اے اللہ تو میرے باپ کو تو جہنم میں دے دے مجھے بچا لے، اے اللہ تو میرے بیٹا کو جہنم میں دے دے مجھے بچا لے، اے اللہ تو میری بیٹی کو جہنم میں دے دے مجھے بچا لے، اے اللہ میرے کمبے قبیلے کو تو جہنم میں دے دے مجھے بچا لے، اے اللہ میری برادری کو تو جہنم میں دے دے مجھے بچا لے، اے اللہ دنیا کے سارے لوگوں کو تو جہنم میں دے دے مجھے بچا لے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کلا انہا لظی، بندہ تو ایسا ہونے والا نہیں ہے، جو جس طرح کام کرے گا اسی کام کے حساب سے اس کو عذاب دیا جائے گا۔